جی السلام علیکم خواتین و حضرات. وہ جو سوال تھا پہلے میں مفتی صاحب کی طرف, کچھ کمپلیکسٹی تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے گنجلک جی. کہ ایک تو پہلے میں بات کروں گا, دراصل بہن نے کہا تھا کہ رونے کے متعلق, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سامنے بیٹھو تو تعریف نہ کریں. عموماً میں بات کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے اس آنکھ سے پناہ مانگی ہے کہ جو وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ, اس آنکھ سے پناہ ہے جو خشیت الہی کی وجہ سے وہ روتی نہ ہو. اور یہ تو اللہ کے انعام ہے کہ دل کی نرمی اور روتی آنکھ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اسی لیے فرماتے کہ یہ جو آنسو ہے یہ جسم کے جس حصے پہ گریں گے قیامت کے دن جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ فائر پروف ہے. اگر جہنم کے لیے کوئی فائر پروف ساتھ لینا چاہے تو وہ یہی ہے دنیا میں کہ آنسو بہائے, اور صحابہ کرام وہ آنسو پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملتے تھے. تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ جس پر اللہ پاک کا فرما دے, بہت یعنی خوش نصیبی کی بات ہے. دوسری بات جو بہن نے اپنے متعلق فرمائی کہ ماں کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کراچی اور پاکستان میں رہ رہی ہے, لیکن بعض ایسے حالات ہے کہ گاڑی چھن گئی ہے اور اس کے بعد سے وہ والدہ سے یعنی 6 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں ہو پا رہی. تو ہم اپنے طرف سے یعنی ان کو تو لازمی نہیں ہے کہ جو ہم کچھ کہہ رہے ہیں لازمی وہی صورتحال ان کو ہو, لیکن جو ہم سمجھتے ہیں دوسرے حالات کے مطابق کہ کراچی کا شہر اتنا جتنا بھی فاصلہ ہو جائے لیکن حالات ذرا سے ٹھیک ہو تو رکشہ ٹیکسی میں بھی گزارا چل ہی جاتا ہے. لیکن اگر بہن ہے اور بہن اگر بڑی ہے تو وہ تو ماں کی حیثیت رکھتی ہے, اور چھوٹی ہے تو اپنے اولاد کی طرح ہے, اور اس کے بھائی بھی ہوں یہ تو اور بھی خوش نصیبی ہوتی ہے. تو کم از کم بھائی تو اپنے یعنی والدہ کو اپنی بہن سے ملانے لے جا سکتے ہیں یا بہن کو اپنے والدہ کے پاس لے جا سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو پا رہا؟ اور بھائیوں سے بھی اگر وہ سن رہے ہیں ان کے یا کسی کے بھی بھائی XYZ تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے, رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے, اور جو رحمتوں والے ایام تھے وہ گزر گئے. اور رحمت ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے یعنی دامن کو یعنی وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, تب جا کر کے آگے مغفرت ہوگی اور آگے اتقوا من النار ہوگا. لیکن رحمت ہی متوجہ نہ ہو تو پھر مغفرت کیسی ہوگی؟ تو اس ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہوئے سل من قطعک واعف عن من ظلمک, اس کے ساتھ جوڑو جو تم سے توڑ رہا ہے, اور اسے معاف کر دو جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے. تو اگرچہ وہ بہن ہے اگر اس سے کوئی ہو گئی ہے تو اس سے درگزر فرما دیں. اور اس مبارک مہینے میں ماں اور بیٹی کے درمیان دراڑ ڈالنے اور رکاوٹ یا سد سکندری بننے کے بجائے وہ خود محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بہن کو اپنے گھر لے جائے یا والدہ کو وہاں لے جائے, تاکہ یہ جو بیچ میں وہ رکھنا ہے اور یہ جو جدائی ہے یہ دور ہو جائے اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو جائے. بہنیں جس طرح احساس کرتی ہیں نا جی, وہ بھائی ویسے کر ہی نہیں پاتے. ابھی ہمارے دوست حسن ہے, وہ کہہ رہے تھے میں اپنی بچی سے جب پیار کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں ماں صدقے واری, مطلب اپنی اہلیہ کے نام سے کہتے ہیں. یہ صدقے واری والا ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں, یہ بیٹوں کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ بھائیوں سے نہیں ہوتا, یہ ان پہ ہو جاتے ہیں سب, ان سے نہیں ہوتا. وہ ہے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں اب کیا وجہ اس کی, لیکن ہے ایسا ہی. آپ یقین کیجئے خواتین وزار. حضرت بھائی وقت کم ہے اور آپ جہاں ہمیں لے چلیں اللہ کا نام لے کے. بسم اللہ. سبحان خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, ہم فقیروں مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے
تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، رب تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ثابت صدق قدم اگیرے، تائیں رب لبھی وے، دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑی وے، ظاہر باطن عین عیانی، پیا سنی وے، نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنا دی جیوے، چڑھ چنا تو کر روشنائی، تیرا ذکر کریں
ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਨਾ ਮਾਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵੰਜਾਰੇ शाला मुसाफिर कोई ना थीवे कख जना तो भारे ताड़ी मार उड़ाना बाऊ असी आप ही उड़न हारे सुभान अल्लाह तारी मार ना बाहू असी आप पे उधर हारे शायद जी कोई अल्लाह आपको जज़ा दे बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया उस्मान यार खान साहब आपकी रहनुमाई का आपकी शफकत का आपकी मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया ख़ातीन ज़ात मैंने आपसे जिक्र किया था ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के हवाले से वज़ीर अफजल साहब ने उनके साथ काम किया बहुत मशहूर कंपोज़र हैं उनसे जब किसी ने पूछा कि नात की तर्ज कैसे होनी चाहिए तो जरा ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का जवाब सुन लीजिए फरमाते हैं कि नात पेश करनी है बहुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अदब का तकाजा ये है कि ऐसी तर्ज ना हो कि पैर की टैपिंग हो उस पर ख्वाजा खुर्शीद अनवर कह रहे हैं अदब का तकाजा और जब उन्होंने खुद कंपोज किया तो वो करके बताया कि आप जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप पैर आपका उस पर टैप करने लगता है तो ये भी उसके मुनाफी है अदब के क्या कहने तो अंदाजा लगाइए कि इस बात को कितना पसंद किया होगा उस रब्बे जुल जलाल ने और ख्वाजा साहब के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए आमीन ये बड़े कैसी रहनुमाई कर देते हैं छोटी छोटी बातों में सो आप सबका बेइंतहा शुक्रिया और तारीफ जो है वो उस अल्लाह ताला की है ये जो शो आप कहते हैं या कोई भी प्रोग्राम किसी भी चैनल पे ये किसी का शो नहीं होता ख़ातीन-उज़ात यकीन करें हम वो ही काम करते हैं जो जिसकी हमारी ड्यूटी और जिसका हम मुआवजा लेते हैं दुआ सिर्फ ये फरमाइए कि सिद्क़े दिल के साथ हो ईमानदारी के साथ हो और रिज़्क़े हलाल की जुस्तजू के लिए हो बाकी खैर डालने वाला वो है और अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी करम नवाजी रखे और इसी तरह शर्म और भरम के पर्दे कायम रखे अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे इंशाअल्लाह शर्त ज़िंदगी अफ्तार की ट्रांसमिशन आपसे मुलाकात होगी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।